اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ لوگو، تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ۔ اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور اور حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ پاک نے بہت بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانتے۔ میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، ایک خواہش کی پیروی اور 2 لمبی امیدیں۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع یعنی ان کی اطاعت حق سے روکتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری اور تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہیں۔ آنکھیں سریع الاثر یعنی جلد اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا، اس کی امید پوری ہوئی، اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اس کے عمل باطل ہو گئے۔ امام حسن مجتبیٰ کو نصیحتیں۔ ایک دفعہ نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب کہ وہ رو رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر سے ارشاد فرمایا، بیٹا 8 باتیں یاد رکھنا۔ ایک، سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے۔ سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے۔ سب سے زیادہ وحشت و گھبراہٹ تکبر ہے۔ سب سے زیادہ بزرگی اور کرم خوش اخلاقی اور اچھا کردار ہے۔ بیٹا ان 4 چیزوں سے ہمیشہ بچنا۔ نمبر 1، بے وقوف کی دوستی۔ اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخر کار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ نمبر 2، جھوٹے ساتھی سے، کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کنجوس کے ساتھ سے، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو۔ اور فاجر یعنی گناہ گار کی دوستی سے، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینار بنایا جائے تو میں اس پر آذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانور کو بھی نہ چراؤں۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو دبا کر نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد حاصل ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔